اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی ہوئی گراں قدر کتاب ہے کہ جس میں سیر و سلوک کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آیت اللہ صادق طہرانی مرحوم آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کے فرزند ہیں اور مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے شاگرد ہیں۔ ایک نہایت ہی جلیل القدر فقی اور گراں قدر شخصیت ہیں کہ جنہوں نے طلاب علوم دینیہ کی تہذیب نفس اور سلوکی معاملات میں مدد کے لیے اور عام لوگوں کی اس فیلڈ میں مدد کے لیے، اس راہ میں مدد کے لیے اس گراں قدر کتاب کو تحریر کیا ہے، اور اسی کتاب سے نہایت ہی گراں قدر مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ در واقع وہ گراں بہا نکات جو مرحوم علامہ حسینی طہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتید سے، یعنی مرحوم مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم ہاشم حداد موسوی، اور اس طرح مرحوم نجابت رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم آیت اللہ انصاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسی شخصیات سے فیض حاصل کیا۔ ان نہایت ہی گراں بہا مطالب کو انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو منتقل کیا، اور انہی شاگردوں میں ایک ان کے اپنے صاحبزادے، اپنے فرزند علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی تھے، لہٰذا اکثر مقامات پر اس کتاب میں وہ مطالب کو اپنے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ لہٰذا بحث چل رہی تھی یہاں، اور آج جس نقطے کو اس گراں قدر کتاب سے بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے غفلت سے اجتناب۔ عزیزان محترم، سیر و سلوک کے اگر ان 14 مراحل کی طرف نگاہ ڈالی جائے اور دیکھا جائے جسے علماء نے بیان کیا ہے، تو ان میں سب سے پہلا مرحلہ یقظے کا مرحلہ آتا ہے، یعنی بیداری کا مرحلہ آتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یعنی انسان جب خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ جس حالت میں تھا وہ حالت غفلت تھی، اور اب جس کیفیت میں وہ موجود ہے، جس حالت میں موجود ہے، یہ حالت بیداری کی حالت ہے۔ بس یقینی بات ہے کہ بیداری کے بھی مراحل ہیں، مرتبے ہیں، اور انسان درجہ بدرجہ جیسے ہی بیدار ہوتا چلا جاتا ہے، انسان اپنی حقیقت کی طرف لوٹتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں انسان کو بیدار کرنے کے لیے اسے تذکر دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مؤمنین کو تذکر دیا جائے، انہیں یاد دہانی کروائی جائے، انہیں متوجہ کروایا جائے، انہیں خواب غفلت سے بیدار کروایا جائے، اور جیسے جیسے لمحہ بلمحہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں گے، متوجہ ہو جائیں گے کہ ان کی حقیقت ملکوتی ہے، ان کی حقیقت مادی نہیں ہے، ان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے، انہیں عالم ملکوت کی طرف صعود اختیار کرنا ہے، بلندیوں کی طرف جانا ہے، پرواز کرنا ہے۔ لہٰذا ایسے میں انسان ایسے اعمال کو انجام دے گا جو اعمال اس کے ملکوتی وجود کو وہ پر عطا کرے گی، جس سے انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرے گا۔ لہٰذا ایسے میں انسان کو ان نکات کی طرف توجہ دینا نہایت ہی ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی خود سے غافل نہ ہوں، ہمیشہ متذکر رہیں، ہمیشہ متوجہ رہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہیں۔ یہ غفلت جو انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے، یہ ایک لمحہ کی غفلت ہوتی ہے، لیکن انسان کو عرش سے فرش پر پٹخ دیتی ہے، انسان کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ انسان جس قدر بھی بلندی اختیار کرے، جس قدر بھی صعود اختیار کرے، جس قدر بھی اعلیٰ مراتب پر فائز ہو، ایک لمحہ کی غلطی
اور غفلت، یہ معمولی سی غفلت جو انسان جسے معمولی سمجھ رہا ہے، یہ معمولی نہیں ہوتی ہے، انسان کو ساقط کر دیتی ہے، انسان کو تہس نہس کر دیتی ہے، انسان کو نابود کر دیتی ہے۔ لہٰذا غفلت سے ہمیشہ بیدار رہنا نہایت ضروری ہے، ہمیشہ انسان کا متذکر رہنا، متوجہ رہنا، متنبہ رہنا یہ نہایت ضروری ہے، اور اس توجہ کے لیے انسان کو اسباب توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ اسباب جو انسان کو متذکر کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، انسان کو بیدار رکھتے ہیں، ایسے اسباب کا سہارا لینا ایک انسان مومن کے لیے لازم اور واجب ہے۔ لہٰذا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نہایت ہی سخت کام ہے، نہایت ہی دشوار کام ہے، نہایت ہی پر فراز و نشیب کا یہ سفر ہے، نہایت ہی خطرناک راستہ ہے، ایک ایسا باریک راستہ ہے کہ اگر انسان اس باریک راستے سے ذرہ بھر بھی غفلت کرے تو درے میں جا کر گر جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں ڈرائیونگ کرنا نہایت ہی دشوار ہے، وہاں سے گاڑی کو عبور دینا بہت ہی مشکل ہے، اور اگر انسان ڈرائیور ذرہ سی بھی غلطی کرے تو وہ پہاڑ کی چوٹی سے زمین بوس ہوگا اور اس درے کی گہرائی میں جا کر گرے گا، اور اس کی گاڑی اور اس کا وجود پاش پاش ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ سفر نہایت ہی پرخطر سفر ہے، نہایت ہی خطرناک، نہایت ہی دشوار۔ لہٰذا ایسے میں ڈرائیور کو چاق و چوبند ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، ڈرائیونگ میں اس کی مہارت کا ہونا ضروری ہے۔ بس اوقات آپ مشاہدہ کریں گے کہ انسان دامن کوہ سے جب ڈرائیونگ کا آغاز کرتا ہے اور اوپر آہستہ 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 نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اپنی گاڑی کو اوپر لے کر جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان دامن کوہ سے صعود اختیار کرتے ہوئے اس پہاڑ کی چوٹی اور قلے تک پہنچنے کے قریب ہوتا ہے، اور اس نے 12 گھنٹے یہ مسافت طے کی ہے اور اتنی محنت سے اس چوٹی کے اب قریب آ چکا ہے، لیکن ذرہ سی غفلت اسے اس چوٹی سے نیچے دوبارہ درے کی طرف اور کھائی کی طرف جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ پٹخ دے گی اور گرا دے گی۔ لہٰذا یہ راستہ نہایت ہی دقیق ہے، نہایت ہی باریک ہے، اس میں غفلت کی کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ مرحوم قفعمی المصباح صفحہ نمبر 267 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ در واقع یہ ایک جملہ ہے، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے میرے پروردگار ایک لمحہ، ایک پلک جھپکنے کے لیے مجھے خود پر واگزار نہ کرنا، مجھے میرے سپرد نہ کر دینا۔ ایک لمحہ کی غفلت، ایک آنکھ کی پلک کے جھپکنے کی غفلت جو ہے وہ انسان کو اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیتی ہے۔ اور یقیناً آپ نے ایسے ڈرائیوروں کی داستانیں سنی ہوں گی کہ جو بہت ہی مہارت رکھتے ہیں ڈرائیونگ میں، اور بہت ہی ان کو تجربہ ہے، وہ بہت ہی لانگ روٹ پر ڈرائیو کرنے کے عادی ہیں، لیکن اگر ایسے ہی ڈرائیور ذرہ سی ان کی آنکھ لگ گئی ڈرائیونگ کے دوران، ایک پلک جھپکنے کی بات ہے، کیسے ان کا جو ہے وہ گاڑی کلٹیاں کھائے گی اور کیسے وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہو جائے گی، گاڑی نابود ہو جائے گی، اس کا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ عین اسی طرح سے یہ انسان اگر پہاڑ کی چوٹی کے بالکل قریب پہنچ چکا ہو، 12 گھنٹے کا سفر طے کر چکا ہو، لیکن ایک ذرہ سی اس کی پلک جھپکنے کی دیر ہے کہ انسان اس پہاڑ کی چوٹی سے کیسے جو ہے وہ درے میں اور کھائی کی طرف جو ہے وہ گرے گا کہ اس کا وجود پاش پاش ہو جائے گا۔ لہٰذا غفلت سے بیدار ہونا، غفلت سے پرہیز کرنا، یہ اوجب من الواجبات ہے اس سلوکی سفر میں، اور انسان کو ہمیشہ متوجہ، متذکر، متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انسان کو اسباب توجہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسباب توجہ میں ایک سبب جو ہے وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی یاد کو اپنے دل میں ہمیشہ تازہ رکھنا ہے، ہمیشہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے غم میں غمگین رہنا ہے، عین اسی طرح سے جیسے حضرت سید الساجدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنی زندگی میں کربلا کے بعد حسین ابن علی کی یاد کو زندہ رکھا۔
ایک لمحے کے لیے اس یاد کو اپنے وجود سے غفلت اختیار نہیں کرنے دیا ہے۔ کھانا آتا ہے تو زار و قطار روتے ہیں، آنسوؤں سے وہ کھانا بھر جاتا ہے۔ پانی آتا ہے، زار و قطار روتے ہیں کہ اس پانی میں حضرت زین العابدین کے آنسو شامل ہو جاتے ہیں۔ بازار جاتے ہیں تو بازار کی اس اجتماع کو دیکھ کر اہل بیت علیہم السلام کے بازار کی اس مظلومیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنے حیوانات پر، اپنے ذبیحوں پر چادر ڈال دیتے تھے کہ اگر زین العابدین نے اسے مشاہدہ کر لیا تو زار و قطار رونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے درواقع انسان کا اسباب غفلت سے خود کو متذکر رکھنا، اور اس کا انداز حضرت سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے ہمیں سکھایا ہے۔ پس چونکہ انسان کا نفس جب تک رام نہیں ہوتا ہے، جب تک انسان اپنے نفس کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں نہیں تھام لیتا، انسان کا یہ نفس سرکش ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے نفس کی لگام کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنے وجود پر ایسا کنٹرول رکھے کہ شیطان کی پہنچ سے انسان محفوظ ہو جائے۔ اگر اپنے نفس سے انسان عبور کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو یہ نفس ایک ایسے سرکش گھوڑے کی طرح دلتیاں مارنا شروع کر دے گا اور انسان کو جو ہے وہ مشکلات میں مبتلا کر دے گا، انسان کو نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ متذکر رہے، متوجہ رہے، اور اس تذکر اور توجہ کے لیے حسین ابن علی کو یاد رکھنا یہ ایک سبب ہے، اللہ کی ذات پر توکل رکھنا یہ ایک سبب ہے، اللہ کی ذات سے تقاضا کرنا، مدد کرنا یہ ایک سبب ہے، اور پھر انسان اپنے اعمال پر مغرور نہ ہو، اپنے نفس پر مغرور نہ ہو، اپنے حالات پر مغرور نہ ہو۔ اگر انسان کو اچھے خواب دکھائی دیتے ہیں، مکاشفات ہوتے ہیں، انسان کی نماز میں ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس میں اسے حال آتا ہے، جس میں اسے اللہ کی یاد میں لذت آتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے میں اسے سکون محسوس ہوتا ہے، تو ایسے میں انسان کو یہ چاہیے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اپنے ان اعمال پر خود میں غرور نہ لے کر آئے، چونکہ اگر انسان نے خود میں ذرہ بھر بھی غرور ایجاد کیا اور انسان مغرور ہو گیا تو انسان اسی درے کی اور اسی کھائی کی طرح جو ہے وہ انسان اس میں گر جائے گا۔ جیسے پہاڑ کی چوٹی سے انسان کھائی میں گرتا ہے، ایسے ہی انسان ان بلندیوں سے، ان اونچائیوں سے کھائی کی طرف گر جائے گا۔ اب بس اوقات انسان مغرور ہوتا ہے اس بات پر کہ میں فلاں آیت اللہ العظمیٰ کا بیٹا ہوں، بس اوقات انسان مغرور ہوتا ہے کہ میں امام معصوم کا بیٹا ہوں۔ امام معصوم کا بیٹا، امام معصوم کا بیٹا معصوم تو نہیں ہے، لہٰذا اس کو اپنے اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیا معصوم علیہ السلام کے ابناء میں سے ایسے افراد نہیں گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام ہستی کو نابودی کی طرف دھکیل دیا، جنہوں نے امام کے مد مقابل اپنی امامت کا دعویٰ کیا، غرور میں مبتلا ہو گئے؟ یہ جو مذاہب تشیع میں بعض مذاہب ایسے ایجاد ہوئے ہیں کہ جو در واقع امامت کے مد مقابل اپنی امامت کے دعوے دار افراد سے متعلق ہیں، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا بیٹا ہونا بھی یہاں معیار نہیں ہے۔ اگر انسان غافل ہے تو یہ غفلت انسان کو کھائیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خداوند متعال سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کرامت کا معیار کیا ہے؟ باتقوی ہونا ہے۔ جس قدر تقوی کا معیار انسان کا بلند ہوگا، جس قدر انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا تقوی کے لحاظ سے، اسی مقدار میں انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ پس الحمدللہ یہ نورانی معارف جسے ہمارے علماء شیعہ نے ہم لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، در واقع ہمیں متذکر کرنے کے لیے بیان کیا ہے، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے بیان کیا ہے، ہمیں متنبہ کرنے کے لیے بیان کیا ہے، اور ان مطالب کو دیکھ کر ہمارے سامنے ایک افق روشن دکھائی دیتا ہے سیر و سلوک کا، کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں غفلت سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔
ہم اللہ سے دور نہیں جا سکتے اگر ہم غفلت سے پرہیز کریں گے، متوجہ رہیں گے، متذکر رہیں گے، تو اللہ کی یاد سے کبھی دور نہیں ہوں گے، اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر لمحہ بھر کے لیے ہم نے خود کو خدا سے غافل کر دیا تو ہم جو ہے وہ اسفل السافلین کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیے جائیں گے اپنی اسی غفلت کے نتیجے میں۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر تمام عالم جمع ہو جائے، تمام عالم و ما فیہا، تمام موجودات جمع ہو جائیں اور آ کر کہیں کہ رات ہے، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، دن موجود ہے، ہم سورج کی تپش کو محسوس کر رہے ہیں، سورج کی روشنی کو مشاہدہ کر رہے ہیں اور دن کے وجود کو ہم جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں، اور ہمیں موجود معلوم ہے کہ دن موجود ہے اور اس وقت دن کا وقت ہے، رات کا وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر تمام عالم جمع ہو جائے اور آ کر ہمیں کہے کہ نہیں دن نہیں ہے، رات ہے، تو ہم اپنے یقین سے اس تمام عالم کی گواہی کو فوقیت نہیں دیں گے، ہمارے لیے ہمارا یقین مقدم ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم سورج کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کی تپش کو محسوس کر رہے ہیں، سورج کے آثار و برکات کو ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے وجود سے، اپنے اعضاء و جوارح سے محسوس کر رہے ہیں۔ پس یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور یہ سورج کوئی معمولی سورج نہیں ہے، یہ سورج ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے۔ پس اگر تمام کائنات علی ابن ابی طالب کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو جائے اور کہے کہ علی رسول خدا کا جانشین نہیں ہے، علی خلیفہ برحق نہیں ہے، علی امام مسلمین نہیں ہے، علی امام متقین نہیں ہے، وہ جتنے بھی برہان قائم کرنا شروع کر دیں، ہمارے لیے اظہر من الشمس ہے کہ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، علی ابن ابی طالب جو ہے وہ رسول خدا کا جو ہے وہ جانشین ہے، علی ابن ابی طالب جو ہے وہ امام المتقین ہے۔ پس ہم اپنے یقین پر تمام عوالم کی گواہی کو مقدم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ہمارا یقین فوقیت رکھتا ہے۔ پس ولایت کی نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم جس قدر شکر ادا کریں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولایت کی طرف رہنمائی کی ہے، اور اسی ولایت کی مدد سے، اسی ولایت کی حبل سے متمسک ہو کر ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں اور کامیابی کی طرح سفر کر سکتے ہیں۔ اور وہ افراد جنہوں نے علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہو کر ایک نسبی ولایت اپنے وجود میں حاصل کی ہے، جو ولایت علی ابن ابی طالب کی ایک چنگاری ہے جو اولیاء الہی کے وجود میں ایجاد ہوئی ہے۔ پس اولیاء الہی کی ولایت کوئی مستقل ولایت نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے مد مقابل اپوزٹ ولایت نہیں ہے، بلکہ ایک شمع ہے اس آفتاب ولایت امیر المؤمنین کی، جو ان اولیاء الہی کے وجود میں ایک چنگاری کی صورت میں ہمیشہ روشن ہے، ایک مشعل کی صورت میں ہمیشہ ان کے وجود میں روشن ہے۔ پس جو افراد بھی کائنات میں ان اولیاء الہی سے متمسک ہوتے ہیں تو در واقع وہ ان افراد کے توسط سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت سے، رسول خدا کی ولایت سے، اللہ کی ولایت سے متمسک ہو رہے ہیں اور اپنا رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ پس اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں، یعنی علامہ طہرانی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کریں کہ ہمیں مرحوم ہاشم حداد سے ملایا اور ایسی ہستی سے ملایا کہ جس کے وجود میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی ایک چنگاری روشن ہے، تو جس قدر بھی ہم اس احسان کا شکریہ ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں تو قیامت تک ہم اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے خداوند متعال کی۔ مرحوم علامہ طہرانی اپنے استاد کی ایک تجلیل اور ایک عظمت کو بیان کر رہے ہیں اور اس بات کی طرف واضح کر رہے ہیں کہ یہ میرے استاد کی جو عظمت ہے، جو ولایت ان کے وجود میں ہے، یہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولایت کی ایک چنگاری ہے، اس کی ایک شمع ہے۔ لہٰذا بعض افراد، یعنی خود شاید علامہ صادق طہرانی
بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ میں نے بابا سے یہ کہا کہ میری دل کی یہ بہت خواہش تھی کہ میں مرحوم قاضی سے ملاقات کرتا۔ تو والد بزرگوار نے جواب دیا کہ اگر ان میں سے کسی ایک ہستی کو دیکھ لیا تو گویا کہ تم نے ان سب سے ملاقات کر لیا ہے، یعنی گویا کہ ایک سلسلہ ہے۔ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے منشعب یہ ولایات کا ایک سلسلہ ہے، یعنی اللہ کی ولایت ہے، رسول خدا کی ولایت ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، اور اسی طرح سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو ولایت ہے یہ ایک ولایت ہے۔ اور اولیاء کے وجود میں جس ولایت کی چنگاری ایجاد ہو رہی ہے وہ بھی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کی ایک ادنا سی تجلی ہے۔ پس اگر تم کسی ایک ولی سے متصل ہو جاتے ہو، تمہارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، تمہارا اتصال قائم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صرف اس ولی سے رابطہ قائم نہیں کیا ہے، تم نے اس ولی کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ یعنی وہ تمام ہستیاں جو اس چنگاری کے درمیان موجود ہیں، جو اس میں واسطہ فیض ایجاد کر رہی ہیں، جنہوں نے اس ولایت کی چنگاری کو اس ولی تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، تمہارا ان تمام سے رابطہ برقرار ہو چکا ہے۔ پس اگر کسی کا ہاشم حداد سے رابطہ قائم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا قاضی سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ کسی کا مرحوم بہجت سے اگر رابطہ قائم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا قاضی سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ قاضی سے رابطے کا مطلب یہ ہے کہ مرحوم کربلائی سے اس کا رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ مرحوم کربلائی سے رابطے کا مطلب ہے ملا حسین قلی حمدانی، سید علی ششتری، ملا جولا تک اس کا رابطہ قائم ہو گیا ہے، اور حضرت صاحب العصر والزمان تک اس کا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ چونکہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ملا جولا کے وجود میں یہ چنگاری حضرت صاحب العصر والزمان کی ایجاد کردہ تھی۔ لہٰذا اگر کسی ایک ہستی کو دیکھ لیا، کسی ایک ہستی کی ولایت سے متمسک ہو گئے، رابطہ قائم کر لیا، تو گویا کہ تم نے ان تمام سے رابطہ قائم کر لیا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ ایک راستہ ہے، متعدد نہیں ہے۔ یہ ولایت واحدہ ہے۔ یہ ان ہستیوں میں اور ان اولیاء کے وجود میں جلنے والی ولایت کی چنگاری انہی ہستیوں کے وجود سے منشعب ہو رہی ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی ایسے ولی الہی سے متمسک ہوتے ہیں تو گویا کہ قاضی سے مرتبط ہو چکے ہیں، یعنی قاضی سے متصل ہو چکے ہیں، یعنی قاضی کو مشاہدہ کر لیا ہے، جبکہ آپ نے قاضی کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے مرحوم حداد کو دیکھا ہے، مرحوم بہجت کو دیکھا ہے، مرحوم علامہ طباطبائی کو دیکھا ہے، مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی کو دیکھا ہے، مرحوم صادق طہرانی کو دیکھا ہے، یہ ایسی شخصیات کو دیکھا ہے۔ تو گویا کہ آپ اس چین سے، اس سلسلے سے متمسک ہو چکے ہیں کہ جس میں درواقع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کی چنگاری موجود ہے۔ پھر علامہ طہرانی یہاں ایک مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے گھر میں جو لائٹ جل رہی ہے، یہ ایک بٹن سے جو ہے وہ اس کا رابطہ ہے۔ اگر آپ بٹن دبائیں گے تو وہ لائٹ روشن ہو جائے گی، چل جائے گی، اور جیسے ہی آپ اس بٹن کو بند کریں گے تو وہ لائٹ جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی۔ اب سوال اس کے فلسفے کی طرف جائیں کہ ایسا کیوں ہے، تو آپ اس کے جواب میں یہ فلسفہ بافی کرنا شروع کر دیں گے کہ درواقع اس بلب کے اوپر ایک بجلی کی ایک تاریں ایسی کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ جیسے ہی یہ بلب کی اور اس تاروں کا آپس میں رابطہ قائم ہوتا ہے، یہ بلب جل جاتا ہے۔ خوب اس تاروں کے اندر یہ لائٹ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کہیں گے یہ چلتی جائے گی ایک ٹرانسفارمر تک جا کر پہنچے گی کہ جہاں سے اس بجلی کی شدت کو جو ہے وہ منظم کیا جا رہا ہے، مرتب کیا جا رہا ہے۔ خوب اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ بجلی گھر تک پہنچ جائیں گے، اور اس کے پیچھے جائیں گے، سبب کے پیچھے جائیں گے تو آپ اس منبع تک منتصل ہو جائیں گے کہ جہاں سے وہ بجلی ایجاد ہو رہی ہے۔ تو پس معلوم ہوا کہ آپ کے گھر کی بجلی میں جب آپ نے بٹن دبایا، لائٹ جلی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس منبع سے متصل ہو چکے ہیں۔ پس اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ اللہ کے ایک ولی سے متصل ہوتے ہیں اور آپ کے دل کی روشنی اور شمع جو ہے وہ ایجاد ہو جاتی ہے اور چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس منبع نور سے متصل ہو چکے ہیں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولایت، اور وہاں سے رسول خدا اور حضرت حق متعال کی ولایت سے
منشعب ہے، یعنی آپ کا اس ولی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رابطہ قائم ہو چکا ہے، عین اسی طرح سے جیسے اس بٹن کو دبانے سے آپ کے گھر کے بلب کا رابطہ اس منبع سے متصل ہو جاتا ہے اور رابطہ برقرار ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ رابطہ منقطع کر دیا جائے آپ کے گھر کی بجلی جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی اور بلب بند ہو جائے گا۔ پس کس قدر اہمیت رکھتی ہے یہ ولایت، اور یہ انسان، یہ اولیاء الہی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ سے متصل ہیں، ان کی سیرت اور تعلیمات میں انہوں نے اپنے وجود کو فنا کر رکھا ہے۔ لہٰذا اگر آج کوئی علی ابن ابی طالب کی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے، آج کوئی علی ابن ابی طالب کی سیرت کی جھلک کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے ان اولیاء الہی کی طرف متوجہ ہو۔ لہٰذا مرحوم مطہری کا ظاہراً یہ جملہ منسوب کیا جاتا ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی علی ابن ابی طالب کی نماز کی ایک ادنا سی جھلک کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے قوم شیخ محمد تقی بہجت کے پیچھے نماز پڑھ کر دیکھ لے، وہ علی کی نماز سے متصل ہو جائے گا، یعنی ایک رابطہ برقرار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے باقی اوصاف ہیں کہ اگر انسان ان علماء، ان فقہا، ان اولیاء الہی کی سیرت و تعلیمات کو پہچاننا شروع کر دے اور ان کے جو وجود میں جو اوصاف ہیں ان اوصاف کا اگر انسان معائنہ کرنا شروع کر دے تو اسے حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات کی جھلک ان علماء میں، ان فقہا میں، ان عرفا میں دکھائی دے گی۔ لہٰذا خداوند متعال سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس راہ پر کامیابی کے ساتھ سفر کر سکیں، ہم اللہ کے مطیع قرار پائیں، یعنی اس راستے میں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کا راستہ ہے، اس راستے میں ہم صرف اور صرف سراپا مطیع قرار پائیں، اور اس اطاعت کے لیے ہمیں مراقبے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ خود پر جو ہے وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خود کو عبد بنانے کی ضرورت ہے، خود کو بندہ بنانے کی ضرورت ہے، اور عبد اور بندہ خود سے کوئی موجودیت نہیں رکھتا ہے، خود سے استقلال نہیں رکھتا ہے، خود سے کسی قسم کا جو ہے وہ فیض مستقل نہیں رکھتا ہے۔ خداوند متعال سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے وجود کے لیے ذرہ بھر بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی وہ اپنی موت کا جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی اپنی حیات کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار موجود ہے۔ یہ عبد ہیں، اور عبد کسی قسم کی ملکیت نہیں رکھتا ہے۔ عبد کی ملکیت فانی ہے مولا کی ملکیت میں، عبد کا وجود فانی ہے مولا کے وجود میں۔ لہٰذا جیسے عبد اپنے مولا کا پابند اور اپنے مولا کا جو ہے وہ فرمان بردار ہوتا ہے، عین اسی طرح سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے عبد بنیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔